بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے ایک علاقہ کنعان میں رہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت ہی خوبصورت اور نیک تھے۔ ان کی نیکی اور فرما برداری کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سگے بھائی تھے اور باقی 10 سوتیلے بھائی تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے، وہی اسی کے لائق بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا خواب سن کر فرمایا، اے یوسف، یہ ایک اچھا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ بخشے گا، لیکن بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی تم سے دشمنی کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت عطا کرے گا، جس طرح تمہارے خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہنے لگے۔ ان کے دوسرے بھائیوں میں وہ خوبی نہیں تھی۔ بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس گھرانے میں زیادہ افراد ہوں یا جس کی اولاد کی تعداد زیادہ ہو، اسے معاشرے میں برتری حاصل رہتی تھی، اسے طاقتور سمجھا جاتا تھا، اس فتح مندی کی علامت سمجھا جاتا۔ وہ گھرانہ قوت اور فتح مندی کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔ ایسے گھرانے کی کسی سے جنگ ہو جائے یا کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ قوت کے بل بوتے پر کامیاب ہو جاتا تھا، اور جنگ ہوتی تو فتح حاصل کر لیتا۔ اسی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہم جسمانی قوت کے مالک ہیں۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم بہادر بھی ہیں، آڑے وقت پر ہم کام بھی آ سکتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا باپ ہمیں نہیں چاہتا۔ ہمارا باپ غلطی پر ہے، ہمارے مقابلے میں یوسف علیہ السلام بہت زیادہ کمزور ہیں۔ وہ آپس میں سوچتے کہ ہمارا باپ ہم کو اتنا نہیں چاہتا جتنا حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہتا ہے۔ ان کی نگاہ میں یوسف ہی سب کچھ ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہمیں اس لیے کیا کرنا ہوگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مشورے کے لیے آپس میں سب بھائی ایک جگہ جمع ہوئے۔ باتیں ہوئیں، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کیا۔ جس کی جو سمجھ میں آیا کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو جان سے مار ڈالنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا نہیں، جان سے مارنا اچھا نہیں ہے، بلکہ اندھے کنویں میں ڈال دینا چاہیے، ایسی صورت میں کسی کی بھی نظر پڑ سکتی ہے، وہ اٹھا کر لے جائے گا۔ اس بات کی سب نے تائید کی اور کہا کہ یہی بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام نہ ہو تو ہماری قدر ہوگی، ہم باپ کے منظور نظر ہوں گے، ہمیں باپ کا پیار ملے گا۔ سب نے یہی بات کہی۔ چنانچہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہم لوگ سیر کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہم سب کھیلیں گے، تماشا بھی دیکھیں گے، اپنا دل بھی بہلائیں گے، ہمارے ساتھ حضرت یوسف کو بھی بھیج دیجیے، وہ بھی ہمارے ساتھ رات رہیں گے اور ان کا بھی دل بہل جائے گا۔ باپ نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یوسف کو اپنی نظروں سے دور کروں۔ بیٹوں نے باپ سے کہا کہ کیا آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم تو یوسف کو بہت چاہتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم سب اس کی نگہبانی کریں گے، ساتھ لے جائیں گے اور ساتھ واپس لائیں گے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا، اگر تم لوگ لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہ جاؤ اور بھیڑیا اٹھا کر ان کو لے جائے۔ وہ سب لوگ بولے، ہم غفلت میں نہیں رہیں گے، ہم سب ایک ساتھ جا رہے ہیں، اکٹھے سیر کریں گے، ہم سب کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کس طرح ان کو لے جائے گا؟ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو لے جاؤ اور ساتھ لے آؤ، میں انتظار کروں گا، میری آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی۔ سب نے اجازت لے لی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیا اور انجانے مقام کی طرف چل پڑے۔
وہ جگہ سنسان تھی اور راستہ طے کرتے کرتے ایک کنواں نظر آیا۔ بھائیوں میں سے ایک نے کنویں کی طرف اشارہ کیا۔ آپس میں باتیں ہوئیں، سب کنویں کی طرف گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، سب نے مل کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکیل دیا۔ یوسف علیہ السلام چیختے رہے مگر کسی کو بھی رحم نہ آیا۔ اس کے بعد کسی جانور کو مارا اور اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگ دیا۔ شام ہونے والی تھی، سب باپ کے پاس پہنچے، کہا کہ کھیلنے کے دوران ہم دوڑنے لگے، بازی لگائی کہ کون سب سے آگے جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دوڑ میں حصہ نہیں لیا، ہم سب نے اسے سامان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دیا۔ یہ کہتے ہوئے سب نے بناوٹی رونا شروع کیا تاکہ باپ کو یقین آ جائے۔ پھر کہا کہ وہاں یوسف اکیلا سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی طرف سے بھیڑیا آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یوسف کو بچانے کے لیے سب مل کر دوڑے لیکن بھیڑیے تک ہم نہ پہنچ سکے۔ یہ یوسف کا خون آلود کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ مجھے صبر جمیل عطا کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کی یاد میں روتے رہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ کہ جہاں کنواں تھا اسی راستے سے تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے کنواں دیکھا تو پانی کی حاجت محسوس ہونے لگی۔ جب ان میں سے ایک شخص کنویں کے پاس پانی لینے کے لیے گیا تو جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا تو دیکھا کہ کنویں میں پانی نہیں ہے۔ ایک لڑکا چیخ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خبر دی، سب مل کر آئے اور یوسف کو کنویں سے نکالا۔ سب لوگ سوچنے لگے کہ معاملہ کیا ہے اور آخرکار بچہ کنویں کے اندر کیسے گرا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لیا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں جلد پیش کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستو، آپ سے التجا ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔